بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا بھائی شاہ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ سن 2026 میں ایک ہی شہر سے آپ کو ہم 2 یا 3 رشتے ایک ویڈیو میں اکٹھے دکھایا کریں گے، لہٰذا اسی سسٹم کو، اسی ٹرینڈ کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو 3 ویڈیو ایک ساتھ دکھا رہے ہیں، اور یہ تینوں ویڈیو جو ہیں وہ لاہور شہر سے ہے۔ فی سبیل اللہ رشتوں کے لیے یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس پیغام کو شروع سے آخر تک دیکھیے اور اس رشتوں سے، ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں، اور جو بھی لوگ ان رشتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنا فیڈ بیک دیں اور ان رشتوں کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور سب سے جو پہلا رشتہ ہے وہ ہے صدف اقبال کا۔ اور صدف اقبال جو ہیں یہ علامہ اقبال ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیسکلی یہ ایک سنی مسلم خاتون ہیں، اور ان کی ابھی صرف عمر 27 سال ہے۔ انہوں نے کوالیفیکیشن ایجوکیشن جو ہے اس میں BA کر رکھا ہے، اور یہ ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں۔ الحمدللہ ایک کھاتے پیتے گھر سے یہ لڑکی ہے، اور کسی بھی قسم کی کسی چیز کی کمی جو ہے وہ ان کو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لڑکی صدف اقبال جو کہ 27 سال کی غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اس کے رشتے کے لیے یہ پیغام آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور آپ یہ پیغام ایک فی سبیل اللہ پیغام سن رہے ہیں، جو کہ فی سبیل اللہ رشتوں کے ادارے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں آپ لوگ جو ہے وہ رشتوں کے لیے رجوع کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اللہ کا نام لے کر آپ کو اس کی دیگر ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو کل کو اس رشتے کو لے کر کے کسی قسم کی پریشانی نہ رہے، اور ان کی ڈیمانڈ اور یہ کیا چاہتے ہیں، کیسے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے کیا معاملات ہیں، یہ مکمل انفارمیشن یہاں پر آج کی ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی، تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ صدف اقبال جو ہیں یہ ایک رچ فیملی سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلونگ کرتی ہیں۔ کھاتے پیتے گھر سے یہ لڑکی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسا لڑکا جو کہ گھر داماد کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے، اور یہ گھر داماد کے لیے بیسکلی خاص رشتہ ہے، کیونکہ یہ لڑکی جو ہے یہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، اور نہیں چاہتی کہ یہ شادی کر کے کہیں جائے اور اس کو جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑنا پڑے۔ اس لیے یہ ایک ایسے لڑکے کی تلاش میں ہے، اور اس کے والدین جو ہے ایک ایسا لڑکا چاہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ ہی سیٹ ہو جائے۔ اگر آپ اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ میں 2 چیزیں ہونی لازمی ہیں۔ ایک، آپ انتہائی اچھی تعلیم کے مالک ہوں، یعنی آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا جو ہے آپ اچھی شکل و صورت کے مالک ہونے چاہیے۔ یہ 2 ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ آپ کو اس رشتے کے لیے پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی اچھی شکل و صورت ہے، اور آپ خوش شکل ہیں، اور آپ کی جو تعلیم ہے، ایجوکیشن کوالیفیکیشن وہ گڈ ہے، تو آپ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ اس رشتے کے لیے موزوں ہیں، اور یہ لڑکی جو صدف اقبال ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ آپ سے کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن گڈ نہیں ہے، اور آپ کی شکل و صورت بھی بس واجبی سی ہے، تو اس رشتے کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا اچھی شکل و صورت کا مالک ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ بھلے ہی غریب لڑکا ہو، اس سے ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ایک اچھی رچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اگر لڑکے کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی ہے تو یہ ایک غریب لڑکے سے یا ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی اپنی بچی کا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک اور ڈیمانڈ ان کی جو کہ ہے وہ، کیونکہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا، اور بنا کسی لگی لپٹی کے آپ کو سیدھی طریقے سے صحیح راستہ بتانا۔ باقی آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے۔
ایک جو ان کی اور ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب ہوگا، اور میں آپ لوگوں کو وہ بات بھی پہنچا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہ رہے۔ ان کی دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکا بہت ہی چھوٹی سی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کہ ان کی فیملی بڑی چھوٹی ہونی چاہیے، فیملی کے زیادہ افراد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بندہ گھر داماد کی حیثیت سے ان کو اپلائی کرے گا، گھر داماد بن کے جائے گا اور ان کے بیٹی کے ساتھ شادی کر کے رہے گا، اگر اس سے اپنے گھر کی دوڑ لگی رہے گی، اپنے بہنوں بھائیوں ماں باپ یا عزیز رشتہ داروں کی طرف وہ بھاگا رہے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکے گا، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اگر دونوں نے خوش رہنا ہے تو لڑکے کی اگر فیملی جتنی بھی چھوٹی ہوگی، جتنے کم رشتہ دار ہوں گے، جتنے کم لوگ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ آپس میں مل کر کے اپنی نئی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اچھے طریقے سے چلتے رہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ایک چھوٹی سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں چند افراد ہیں اور آپ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ کے لیے یہ رشتہ میرے خیال میں بہت اچھا رشتہ ہے، خاص طور پہ ایسے افراد کے جن کی اچھی ایجوکیشن کوالیفیکیشن تو ہے اور شکل و صورت بھی بہت اچھی ہے، لیکن وہ پیسے سے مار کھا رہے ہیں، ان کی اچھی جاب نہیں ہے، ان کے جو مسائل ہیں وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اس شادی سے جو ہے وہ خوش ہوں گے، کیونکہ یہ شادی ایک رچ فیملی سے ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو دے دیں گے، اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کر لیں گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو مالی مسائل کا سامنا نہیں رہے گا، کیونکہ ایک ایسا کہ جو غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے، اگر وہ بھی صدف اقبال سے شادی کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد اس کے حالات اس کے دن بدل جائیں گے۔ اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور کرم ہے صدف اقبال۔ اچھا، ایک چیز صدف کے بارے میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ صدف اقبال ایک نہایت سلجھی ہوئی بچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھر داماد کا رشتہ ہے تو یہ لڑکی کوئی بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بالکل ایک اچھی بچی ہے جس کو مکمل گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں ان لوگوں کو بہت پرانا جانتا ہوں، اور یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ امور خانہ داری میں مہارت رکھتی ہے، گھر کے کام کاج میں مہارت رکھتی ہے، اور ہر لحاظ سے آپ کے بچے کے لیے ایک اچھی شریک سفر ثابت ہوگی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اب والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو خود سے جدا کرنا کو تھوڑا ان کا ہو جاتے ہیں مسئلے مسائل، یا پھر بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے تو میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنا گھر بسا لوں اور میرے والدین کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اب رچ فیملی ہونے کے باوجود بھی اسے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے اور اپنی والدین کے پاس ہی یہ رہنا چاہتی ہے، تو یہ اس کی ایک جائز خواہش ہے جسے کہ میرے خیال میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ گھر داماد کے رشتے کوئی نئے رشتے نہیں ہیں، پورے ملک میں گھر داماد کے نام پہ رشتے ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، تو جو لوگ بھی اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو، اس پیغام کو نوٹ کر لیجئے، اور آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ فون نمبر مل جائے گا جہاں پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے اس رشتے کے بعد اب آپ کو دوسرے رشتے کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو کہ ایک تھوڑی زیادہ عمر کی خاتون کا رشتہ ہے، اور ان کے رشتے کے بارے میں آپ چرچا کرتے ہیں۔ پہلا رشتہ آپ کو ہم نے لاہور سے صدف اقبال کا دکھایا ہے، جو کہ لاہور علامہ اقبال ٹاؤن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ اب ہم دوسرے رشتے کی طرف بڑھیں گے اور دوسرا رشتہ بھی ہم آپ کو لاہور سے ہی دکھائیں گے، جیسا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ایک ہی شہر سے آپ کو 3 رشتے دکھائے جائیں گے، تو اب دوسرا رشتہ جو ہے وہ آپ کو لاہور سے دکھایا جائے گا، اور لاہور سے ہی آپ کو تیسرا رشتہ بھی دکھایا جائے گا۔ تو اب دوسرا رشتہ جو ہم لاہور سے آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے زبیدہ بی بی کا، اور زبیدہ بی بی جو ہیں ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ ان کی سچویشن آپ کو مکمل طور پر سمجھائیں گے، اور اس رشتے کے لیے بھی آپ کو کوئی بھی ایسا ذہن میں انشاءاللہ تعالی سوال نہیں رہے گا، جو بھی آپ کو انفارمیشن ہے یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پہنچائی جائے گی۔ باقی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو
کاٹ کاٹ کے سکپ کر کے مت دیکھیں، شروع سے آخر تک اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو تینوں رشتوں کی معلومات پتہ چلے گی اور آپ تینوں رشتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں گے، اور آپ لوگوں کو پتہ چل سکے گا کہ اگر آپ یہ فی سبیل اللہ رشتے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے آپ اس رشتے کو کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو رشتے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان کی معلومات تو آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ اگر ان کی معلومات نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے معلومات ہی نہیں لی تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ رشتے کے بارے میں کیسے جان پائیں گے۔ لہٰذا اللہ کا نام لے کر کے آپ کو زبیدہ خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شہدارہ لاہور سے رشتہ ہے جی، ان کا بھی اپنا مکان ہے خود کا ذاتی، جو کہ ایک ڈبل منزل کی سٹوری ہے اور ذاتی مکان ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں جی کہ یہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ انتقال کر گئے تھے، اور شوہر کے مرنے کے بعد ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی انہوں نے شادی کر دی ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ خاتون اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں، ڈبل منزل مکان ہونے کے ناطے انہوں نے کرایہ دار ایک منزل میں رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے منزل میں خود ان کی اپنی ذاتی رہائش ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ کرایہ دار ان کے گھر میں چاہے جتنا بھی زیادہ آئیں جائیں، لیکن وہ فیلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی جو کہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں ان کی بیٹیوں نے، جو کہ دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور وہیں لاہور شہر میں ہی بیائی گئی ہیں، انہوں نے اس بات کو لے کر کے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی دوبارہ شادی کر دیں اور اپنی والدہ جو ہے ان کی شادی کروا دیں، تاکہ ان کو بھی ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے جو کہ اس آخری عمر میں ان کا دھیان رکھے اور یہ اس کا دھیان رکھیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ بیسکلی یہ رشتہ بھی گھر داماد کا ہی رشتہ بنتا ہے، کیونکہ اس خاتون نے شادی کر کے کہیں جانا نہیں ہے اور اس کا اپنا گھر ہے شاہدرہ میں، اور یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی ملے کہ جس کے ساتھ شادی کر کے یہ وہیں پر اپنے ہی گھر میں رہے۔ اس میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلے جائیں کہ اس میں کوالیفیکیشن، ایجوکیشن تو میٹر نہیں کرتی، کیونکہ یہ خاتون خود بھی کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ صرف 8 تک پڑھی ہوئی ہیں اور ان کا نام زبیدہ ہے۔ تو 8ویں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کا نام زبیدہ ہے، لیکن یہاں پر تعلیم تو میٹر نہیں کرتی، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو واقعی میں یہ شادی کرنا چاہے، یہ گھر داماد کا رشتہ کرنا چاہے، وہ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کو ترجیح دی جائے گی کہ جو شخص غیر شادی شدہ ہے، جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، لیٹ میرج اس کا رشتہ ہے، بال بچے دار آدمی رابطہ نہ کرے، کیونکہ پہلے سے ہی جس کے بال بچے دار ہوں گے وہ ظاہری بات ہے کہ اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے شروع نہیں کر سکے گا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ مسئلے مسائل کل کو پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بچے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ بچے مسئلے مسائل پیدا کریں گے۔ لہٰذا ایک ایسا شخص جو کہ غیر شادی شدہ ہو لیکن عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہو، وہ اس رشتے کو لے کر کے اپلائی کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر زبیدہ بی بی کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیتا ہوں۔ زبیدہ بی بی ہیں 42 سال کی، اور یہ بیوہ ہیں، ان کی 2 بچیاں ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، لاہور میں ہی ان کی شادی ہوئی ہے اور وہ لاہور میں ہی بیائی ہوئی ہیں، اور ان کی 42 سال عمر ہے، گھر بار اپنا ہے، یہ بیوہ ہو چکی ہیں، شوہر فوت ہو چکا ہے، یہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور شادی کے لیے ان کو ایک رشتہ درکار ہے، ایک ایسے شخص کا جو کہ غیر شادی شدہ ہو، جس کی عمر جو ہے 45 سے 50 ہو، اور جس نے ابھی تک شادی نہ کی ہو، کسی بھی ریزن سے اس کی شادی نہیں ہو، غریب ہے، امیر ہے، یا پھر کسی بھی حیثیت کا مالک ہے، اس سے اس خاتون کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غریب لوگ بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کم حیثیت لوگ بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کا امیر یا غریب ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، 45 سے 50 اس کی عمر ہونی چاہیے، اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ گھر بار کو، خاتون کو دیکھ سکے اور اپنا اگلا جو زندگی کا سفر ہے جو شادی کا ہے، اس کو شادی کرنے کے بعد اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ شروع کر سکے اور اس خاتون کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ 2 بیٹیوں کی ماں جو کہ دونوں ہی لاہور میں بیائی گئی ہوئی ہیں، زبیدہ 42 سالہ خاتون جو کہ بیوہ ہیں، اور
شادی کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے رشتے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے فی سبیل اللہ کا نام لے کر کے آپ اللہ کی رحمت فضل و کرم سے اس رشتے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ہم نے آپ کو دوسرا رشتہ بھی دکھا دیا ہے، اور دوسری خاتون کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ ہم نے دے دی ہے۔ پہلا رشتہ ہم نے آپ کو لاہور سے دکھایا جو کہ صدف اقبال کا تھا، جو کہ ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور ان کو گھر داماد کے لیے رشتہ چاہیے۔ دوسرا رشتہ بھی ہم نے آپ کو گھر داماد کا ہی بتایا ہے، لیکن یہ رچ فیملی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھاتا پیتا گھر ہے، اپنا مکان ہے۔ اور شوہر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ فوت تو ہو گئے ہیں، یعنی یہ بیوہ ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر تھے جہاں سے باقاعدہ پنشن آتی ہے، اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ پنشن کے علاوہ ایک مکان کا حصہ کرائے پہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس خاتون کی آمدنی اتنی ہے کہ یہ آسانی سے اپنا گزر بسر جو ہے وہ آج کے دور میں کر رہی ہے، اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ رشتوں کے لیے۔ بالکل یہ آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی عزیز کے رشتے کے لیے، اپنے کسی دوست، کسی بھائی کے رشتے کے لیے، کسی بیٹی کے رشتے کے لیے، کسی بھی عزیزہ کے رشتے کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، آپ پیغام دے سکتے ہیں اپنے کسی بھی عزیز کا جس میں آپ اس کے رشتے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ ہمارے ساتھ رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو رابطہ جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر اب آپ کو تیسرے رشتے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ رشتہ جو ہے وہ یہ بھی لاہور سے ہے، اور اس کا علاقہ جو ہے یہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں، ملتان چنگی لاہور سے اب آپ کو جو رشتہ دکھایا جا رہا ہے وہ ملتان چنگی لاہور سے ہے۔ یہ بہت زیادہ رچ فیملی تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک صوم و صلات کی پابند حافظہ لڑکی ہے۔ حافظہ لڑکی بھی نہیں کہیں گے، عورت کہیں گے، کیونکہ 36 سال اس کی عمر ہے، اور 36 سال کی خاتون کا رشتہ اب آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کو اب ہم جس رشتے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ پہلا رشتہ آپ نے دیکھا صدف کا لاہور سے، علامہ اقبال ٹاؤن سے۔ دوسرا رشتہ ہم نے آپ کو دکھایا زبیدہ بی بی کا، اور یہ رشتہ آپ کو شادرہ سے دکھایا گیا ہے۔ دونوں ہی رشتے گھر داماد کے لیے آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ تیسرا رشتہ ہم اب آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ ہے زرقا بیگم کا، اور زرقا بیگم کا تعلق جو ہے وہ ملتان چنگی لاہور کے علاقے سے ہے۔ زرقا بیگم 36 سال کی ہیں، اور ان کا جو گھر ہے وہ ملتان چنگی میں اپنا ہے، اور بہت زیادہ رچ فیملی سے تو یہ بلونگ نہیں کرتی، لیکن یہ بھی گھر داماد کا رشتہ ہی تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، آج کا جو رشتہ آپ کو زرقا بیگم کا دکھایا جا رہا ہے یہ رشتہ بھی گھر داماد کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والدین کی خدمت کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بوڑھی والدہ ہیں جن کے پاؤں کا مسئلہ ہے، اور والد فوت ہو چکے ہیں، تو ایک بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رہتی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے ملتان چنگی کے علاقے سے ہے۔ لہٰذا ان کا فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے اگر شادی کرنی ہے تو شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ کرنی ہے کہ جو شادی کرنے کے بعد انہی کے گھر میں گھر داماد کی حیثیت سے رہے گا، اور کسی قسم کی پریشانی جو ہے اس کی والدہ کو یا اس کو نہ ہو۔ ایسا آدمی جو کہ پڑھا لکھا بھی ہو، حسن شکل بھی ہو، جوان بھی ہو، جو ان کی عمر کے مطابق ہو، وہ اس رشتے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اچھی شکل صورت بھی ہے، ان کی ڈیمانڈ میں جو ہے وہ پڑھا لکھا یعنی کہ ویل ایجوکیٹڈ شخص بھی ہے، اور ان کی ڈیمانڈ میں یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا اور خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی فیملی سے بلونگ کرتا ہو، تاکہ بہت بڑی فیملی نہ ہو۔ بات وہی ہے پرانے والی کہ اچھی بڑی فیملی ہوگی تو پھر اس لڑکے کو دوڑ لگی رہے گی اپنے گھر کی، اور یہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو ظاہری بات ہے کہ ملنے کے لیے جایا کرے گا،
اب اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو ملنے کے لیے نہ چاہے، سبھی اپنے ماں باپ بھائی بہن سے اچھا رشتہ، اچھا رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر یہ خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور ان کے پاؤں کا مسئلہ ہے، وہ چل نہیں سکتی ہیں، تو ان کو ایسا ہی بندہ سوٹ کرے گا کہ جو ان کے پاس رہے، اپنا وقت ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گزارے، نہ کہ اس کا وقت جو ہے وہ کسی اور جگہ گزرے۔ تو یہاں پر چھوٹی فیملی سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے، بھلے ہی وہ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے ملتے رہیں، رشتہ رکھیں، رابطہ رکھیں، لیکن چھوٹی فیملی سے جو لڑکے ہوں گے وہی زیادہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت زرقا بیگم کو دیں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان کی والدہ کو دیں گے۔ یہاں پر زرقا بیگم کے بارے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن بھی دے دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زرقا بیگم بیسکلی کرتی کیا ہے۔ یہ ویل ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، ان کی اچھی خاصی تعلیم ہے اور انہوں نے نرسنگ کا نہ صرف کہ کورس کر رکھا ہے بلکہ یہ باقاعدہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتی ہیں، یہ نرس ہیں۔ اسی لیے تو ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ اپنی والدہ کو لے کر کے ہے کہ نرس کی ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ان کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی ان کی رات کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اب دن کی ڈیوٹی ہو تو تب پریشانی ہے، رات کی ڈیوٹی ہو تو تب پریشانی ہے، خاص طور پہ ایسی شکل میں کہ جب والدہ کے دونوں پاؤں کا مسئلہ ہے اور وہ چل نہیں سکتی۔ اب ایسی شکل میں والدہ کی دیکھ بھال کے لیے کس کو رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس نے گھر بھی چلانا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنی جاب بھی کرنی ہے، تو اڑوس پڑوس کے لوگ یا پھر کوئی سہیلی دوست کتنا کی وہ تعاون کر سکتا ہے یا کتنا کی جو ہے وہ جا کر کے والدہ کو جو ہے اس کی کو سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے ظاہری بات ہے کہ اگر یہ اپنی والدہ کو ایسے چھوڑ دے گی تو اس کے معاملات جو ہے وہ نہیں چلیں گے، نہ یہ جاب کر سکے گی اور نہ یہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کر سکے گی، اسی لیے اس کو بھی گھر داماد رشتہ چاہیے۔ یہ گھر داماد رشتہ جو ہے یہ زرقا بیگم کو چاہیے اور یہ ملتان چنگی لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر آپ کو دہرا دیتے ہیں کہ آپ کو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ 2026 میں آپ کو فی سبیل اللہ رشتوں کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں کم سے کم 3 رشتوں کی انفارمیشن دیا کریں گے۔ مکمل انفارمیشن آپ کو ماشاءاللہ سے ہم نے ان تینوں عورتوں کی، ان تینوں لڑکیوں کی فراہم کر دی ہے۔ پہلا رشتہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے صدف اقبال کا، جو کہ 27 سالہ رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور انہیں ایک ایسا لڑکا چاہیے کہ جو گھر داماد کی حیثیت سے ان کے پاس رہے۔ دوسری خاتون ہے شادرہ سے زبیدہ بی بی، اور زبیدہ جو ہیں وہ ایک بیوہ ہیں، ان کی 2 بچیاں ہیں جو کہ لاہور میں ہی بیائی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب وہ تنہائی اس جو ہے وہ ان کو مسئلہ ہے تنہائی کا کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہیں اور زیادہ تر بچیاں جو ہے وہ اپنے شادی شدہ زندگی چھوڑ کر ان کے پاس نہیں آ سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو شادی کرنی چاہیے اور ایک جیون ساتھی جو ہے وہ ان کو چاہیے، ایسا آدمی کہ جو غیر شادی شدہ ہو، بھلے 45-50 سال عمر ہو، وہ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخری جو رشتہ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ ہے زرقا بیگم کا، کہ یہ ایک نرس ہیں جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں جاب کرتی ہیں، ان کی والدہ ہیں جن کو پاؤں کا مسئلہ ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتی۔ اب یہ ایسا رشتہ کرنا چاہتی ہیں کہ جو گھر داماد کی حیثیت سے گھر میں رہے، اگر یہ جاب کرتی ہیں تو وہ ان کی والدہ کا دھیان رکھے، ان کی والدہ کو جو ہے وہ دیکھ سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگرچہ یہ ظاہری بات ہے کہ خود اپنی والدہ کی جو دیکھ بھال کر سکتی ہیں ایسا تو کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک داماد بھی ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ساس کو سنبھال سکے گا، خاص طور پہ ایسے حالات میں کہ جب ساس پاؤں سے معذور ہو اور چل نہ سکے۔ امید کرتے ہیں جی کہ آپ نے یہ تینوں ویڈیو جو ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی۔ آج سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو سنگل رشتے کا ہی ویڈیو بھی کبھی کبھی ملا کرے گی، جیسا کہ ہم لوگ آپ کو پہلے دیتے تھے، لیکن جب بھی ہم کسی ایک شہر کے رشتے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے تو ہم اس کے لیے ایک اسی طریقے سے بڑی ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو 2 رشتوں کے یا 3 رشتوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔
مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑی ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے دیکھنے کا مقصد نہیں ہے. آپ ویڈیو دیکھیں گے، پوری ویڈیو دیکھیں گے، سکپ نہیں کریں گے، آپ کو مکمل معلومات ملے گی. آپ دیکھیں نا، ہر لڑکی کا، ہر عورت کا اپنا ایک علیحدہ سسٹم ہے. صدف اقبال ہے تو وہ ایک کنواری لڑکی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر سے جانا نہیں چاہتی، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ جو شادی کر کے ان کے گھر میں رہے. اور زبیدہ بی بی کا مسئلہ جو ہے وہ علیحدہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص چاہتی ہے کہ جو 45-50 سال کا ہو، بھلے ہی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، امیر نہ ہو، تو وہ اس رشتے کے لیے رابطہ کرے، اس کو ٹائم دے، بس اس کی تنہائی جو ہے وہ دور کرے اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کرے. اور اسی طریقے سے زرقا ہے تو اس کو اپنی والدہ کی پرابلم ہے. یہ تینوں ہی رشتے جو ہیں وہ کسی نہ کسی پرابلم سے ہیں. لہٰذا ان رشتوں کے لیے فی سبیل اللہ رجوع کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں اچھے فیڈ بیک سے جو ہے وہ آگاہ کیجئے گا. مجھے، اپنے بھائی شاہ جی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ پہ رحمت کرے، آپ کو برکت دے، آپ کو ہر قسم کے قرض مرض سے محفوظ رکھے. اللہ آپ پہ خصوصی رحمت و کرم رکھے. اللہ آپ کے تمام مسائل، پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمائے. اللہ جو ہے وہ آپ کی خصوصی جو ہے وہ تمام سارے معاملات جو ہیں ان کو حل کرے. اس مہنگائی سے آپ کی جان چھڑائے، اس جو ہے ماحول سے آپ کی جان چھڑائے. آپ کو دینی اور اسلامی ماحول پر چلنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آج کی ویڈیو سے، اس پیغام سے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم.